دو تین نام پر ابراہیم ان کا نام ہے، علی بن ابراہیم بن میزیہ۔ یہ امام کو ان پر اتنا بھروسہ تھا کہ 4 یا 5 سال تک یہ وہ واحد انسان تھا جو وقت کی حجت کو امام عسکری تک زیارت کے لیے لے کے آتے۔ کیا اعتبار ہو، سرداب سے لاتے بھی تھے، سرداب میں چھوڑ کے بھی آتے۔ واقعہ آپ سب کا سنا ہے، لیکن میں جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اینگل نہیں دیتا ہوں، زاویہ نہیں دیتا ہوں، اور یقیناً آپ سے بہتر سماعتیں کہیں ہو بھی نہیں سکتی۔ بہت مختصر کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ جو دل ہے اس میں بھی 1-2 جملے میرا دل ہے کہ پڑھے جائیں۔ حضور حکمران کو پتہ چل گیا کہ جو ہماری نسلوں کو برباد کرنے والا تھا وہ آ گئے۔ اس نے سپاہی بھیجا کہ جاؤ اور رسول زادے سے کہو کہ ہمیں اپنے لال کی زیارت کریں۔ بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اب علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے دل میں تہیہ کر لیا، یہ ظالم ہے، میرے مولا کو قتل کرے، سازش کرے، میں نہیں لے کے جاؤں۔ کہ 11ویں امام نے کہا کیا ہوا علی؟ اس نے کہا مولا یہ آپ کا دشمن ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، لے کر جاؤ۔ بھائی امام زمانے کا امام، وہ امام ہی کیا کہ جو اختیار نہ رکھے۔ ایک جملہ کہوں، فقہی مسائل کے امام اور ہوتے ہیں، زمانے کے امام اور ہوتے ہیں۔ حضور بہت مختصر کر کیا مختصر یہ کہ ادھر علی بن ابراہیم بن میزیہ نے اپنے شانوں کو سوار کرایا، بقیت اللہ دربار میں پہنچے۔ ادھر دربار میں پہنچے، وقت کی حجت نے کہا مجھے زمین پہ اترا۔ اس نے کہا مولا یہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا گھبراتا کیوں؟ دیکھ لیتے ہیں ان کا ارادہ کتنا مضبوط ہے۔ اب شیخ صدوق کہتے ہیں ادھر میرا مولا زمین پر آیا، پہلا قدم پڑا ہی تھا کہ قدم کی ہیبت اتنی تھی کہ مسند نشین مسند سے کھڑا ہو گیا، ہیبت سے کھڑا ہو گیا، اور امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا جو تو چاہتا ہے کر لے۔ اس نے 40 بعد میں 50 سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ اور سر تن سے جدا کر۔ اب روایت کے جملے ہیں سپاہی تلوار نکالنا چاہ رہے ہیں، تلوار نکل نہیں رہی۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اتنے کھائے پیے جلاد ہو، تلوار نہیں نکل رہی۔ اگر تجھ میں طاقت ہے تو نکال کے دیکھ۔ اس نے کہا اچھا یہ نہیں نکلتی، کوئی بات، خزانے میں جو نئی تلواریں ہیں وہ لے آؤ۔ اب خزانے کو تالا لگا ہوا ہے، اب چابی لگائیں تالا کھولے نہ۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ ہم خدا کے خزانوں کی چابی ہیں، ہمارے اذن کے بغیر کوئی چابی اثر کرتی نہیں۔ اس نے کہا جاؤ بازار سے کوئی چاقو چھری لے آؤ۔ اب بازار پورا چھان مارا، کوئی دکان کھلی ہی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ایسے کرو کہ وہ جو ہم نے شیر بلائے ایسے کرو کہ اسے ان شیروں کے آگے پھینک دو۔ اب شیخ صدوق کہتے ہیں کہ 4 سپاہی آگے بڑھے، میرا وقت کا امام مسکرایا، انہوں نے امام کو اٹھایا، شیروں کی طرف پھینکا۔ اب شیخ صدوق کے جملے یہی ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر ناطق قرآن فضا میں بلند ہوا، ادھر تمام کے تمام شیر مثل رحل ساتھ ساتھ جڑنا شروع ہو گئے۔ ادھر مثل رحل شیروں نے اپنی پشتیں جوڑی۔ دیکھیں شیر خونخوار جانور لیکن شیر ان کا ازلی نوکر۔ ایک دلیل ہے، حسین چشتی نام آپ سب نے سنا ہو، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ علی کا بابا ابو طالب ہجرت سے واپس آ رہا تھا کہ رستے میں 40 شیر جناب ابو طالب کی طرف بڑھے۔ بھاگنے والوں کے باپ بھاگ گئے، بھاگنے والوں
چکر کاٹتے ہیں. پہلے 7 چکر کاٹے، پھر قدموں کا بوسہ لیا اور واپس پلٹنے لگے. تو وہ جو بھاگ گئے تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے کہا ابو طالب یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں کیوں بتاؤں، جو حج کر کے گئے ہیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں. سلامت رہے یار. جو طواف کر کے گئے انہی سے پوچھ لیتے. علی کے بابا نے اشارہ کیا. اب جو ان کا سردار تھا وہ واپس پلٹا اور اس نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ ہم جنگل میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ خدا نے کہا جلدی جاؤ کہ خدا کے شیر کا بابا یہاں سے گزر رہا ہے. خدا کے شیر کا باپ گزر رہا ہے. ہم نے کہا ہمیں ضرورت کیا ہے کہ جا کر اس کی قدم بوسی کرے. تو خدا نے کہا اگر تم نے قدم بوسی نہ کی تو میں تم سے سرداری یہیں پہ چھین لوں گا. سرداری ان کے ہاں عاجز ہونے سے ملتی. بھائی ابو طالب کی معمولی ہستی ہے جملہ کہوں، وہ علی کہ ساری زندگی جسے آدم بھی بیٹا نہ کہہ سکے، اسے ساری زندگی جو بیٹا کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ساری زندگی ادھر بقیت اللہ کو انہوں نے پھینکا، ادھر شیروں نے اپنی پشت پہ لی. اب جو جیوگرافک چینل دیکھتے ہیں یا جو نہیں دیکھتے آ جا کر گوگل پہ دیکھ لیجیے گا. شیر کے بیٹھنے کا ایک مخصوص سٹائل ادا، وہ اگلی ٹانگیں اٹھا کے بیٹھا. ایسی ہے بادشاہ ہے نا بھائی، وہ بادشاہی کیا جو جھک جائے. وہ اگلی ٹانگیں اٹھا کر بیٹھا. دائیں کروٹ ادھر. اب آپ نے دائیں کروٹ کا نام لیا، اب ایک بات تحفہ ہے سنتے جائیں. معصوم ہمارے یہاں نوجوانوں میں ایک بیماری ہے کہ ہم الٹا سوتے ہے نا. اب اس کے 2 نقصانات. ایک نقصان وہ ہے جو ممبر سے بیان ہو سکتا، ایک وہ ہے جو بیان نہیں ہو سکتا. جو ہو سکتا ہے وہ سن لیں. میرا 8واں مولا فرماتا ہے کہ جو بھی الٹا سوئے خدا اس کے دل سے ہماری مودت چھین لے. کیونکہ الٹا سونا شیطان کی سے. اب ادھر شیروں نے خود کو تلو کرنا شروع کیا اور امام کو زمین پہ رکھ 7 چکر کاٹے. بھئی ابو طالب کا لال ہے نا یہ، 7 چکر کاٹے. میں اور آسان کرتا ہوں. روح کعبہ کا طواف کرنے کے بعد